بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے مضمون عیدین۔ عیدین عید کی جمع ہے۔ عید کا لفظ عود سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ عود سے، جس کے معنی ہیں بار بار آنا۔ عید کے لغوی معنی ہیں خوشی کا تہوار۔ جی بچوں، عید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ خوشی کا تہوار۔ دین اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسانی فطرت یعنی دین اسلام جو ہے انسان کی نیچر کے بالکل مطابق ہے، انسان کی نیچر کے مطابق ہے۔ اسلام نے جہاں عبادات اور بندگی کا تصور دیا ہے، عبادات اور بندگی کا تصور، ایک سوچ، فکر یا خاکہ دیا ہے، وہاں انسانی فطرت یعنی انسان کی جو نیچر ہے اس کو انسانی فطرت کے پیش نظر تفریح کے مواقع بھی فراہم کیے ہیں۔ انسان کی نیچر کو، فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے تفریح کے، انجوائمنٹ کے مواقع بھی مہیا کیے ہیں، فراہم کیے ہیں، مہیا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 اسلامی تہوار عطا کیے ہیں، یعنی ہمیں 2 اسلامی تہواروں سے نوازا ہے جب ہم خوشی مناتے ہیں۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں ان تہواروں کو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ جوش و خروش، ولولہ، یعنی ان تہواروں کو بھرپور انداز سے مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان میں خوشی بلکہ ان میں دنیاوی اور اخروی کامیابی بھی رکھی ہے، یعنی دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ان میں رکھی ہوئی ہے۔ عید الفطر۔ عید الفطر اسلامی ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، یعنی جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں اور اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی تاریخ کو ہم، شوال کی پہلی تاریخ کو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں، یعنی وہ مہینہ اگر 29 دن کا ہے تو 29 روزے رکھتے ہیں، اور اگر 30 دن کا ہے رمضان کا مہینہ تو 30 دن روزے رکھتے ہیں۔ روزوں کے مکمل ہونے پر اگلے دن سب مسلمان نماز عید ادا کرتے ہیں۔ جب روزے مکمل ہو جاتے ہیں، اگلا مہینہ شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے دن عید مناتے ہیں، مسلمان نماز عید ادا کرتے ہیں، بچے بڑے بزرگ سبھی جشن مناتے ہیں۔ جشن کہتے ہیں خوشی کی تقریب کو، یعنی سبھی خوشی مناتے ہیں، ہر طرف خوشی کا سماں دیکھنے کو ملتا ہے۔ عید کے روز بچے بڑے سبھی نئے کپڑے پہنتے ہیں، بچے اپنے بڑوں سے عیدی لیتے ہیں۔ عید کے دن کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، ہر طرف خوشی کا سماں، خوشی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس روز بچے بڑے سب لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور بچوں کو بڑوں سے عیدی بھی ملتی ہے۔ عید پر غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ بچے تو عید کے دن بہت خوش ہوتے ہیں، گھر میں سویاں اور میٹھی چیزیں پکتی ہیں۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ رقم غریبوں میں بانٹ دی جاتی ہے، جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں۔ جی بچوں، یہ جو غریبوں میں رقم بانٹی جاتی ہے اسے فطرانہ کہتے ہیں، اور اسی کی نسبت سے اسے عید الفطر بھی کہا جاتا ہے، یعنی فطرانہ دینے والی عید، فطرانہ والی عید، تاکہ غریب لوگ عید کی خوشیاں منا سکیں اور عید کے لیے خریداری کر سکیں۔ بچوں، یہ فطرانہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ غریبوں کو بھی ہم اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں اور وہ بھی اس عید کی خوشی کو اچھی طرح سے منا سکیں، اپنے لیے کپڑے خرید سکیں، اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکیں۔ روزے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں بھی غریبوں کی پیاس اور ضرورتوں کا احساس ہو۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اور سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھی بھوک کا پھر احساس ہوتا ہے کہ بھوکا ہونا یا پیاسا ہونا ہوتے ہیں تو ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہو جاتا ہے۔